خصوصاً یوں سمجھ لیجئے کہ نام آئے تو جھوم جاتے ہیں، اور نام پر جہاں کام کی بات آئے وہیں گھوم جاتے ہیں۔ دیکھو، اپنی مجالس میں، اپنی تقریبات میں، اپنے جلسے میں، اپنے جلوس میں جو سب سے زیادہ کودتا ہوگا وہی سب سے زیادہ جو ہے کیا احکام شرع سے دور ہوگا۔ ایسے کود کود کے نعرے لگیں گے صاحب، ایسا لگتا ہے کہ ان سے بڑا دیوانہ اور غلام کوئی ہے ہی نہیں۔ نعرے کی باری آ جائے، جلوس کی باری آ جائے تو خرافات کرتے ہوئے گلیوں میں نکلنے میں کوئی کمی نہیں چھوڑتے۔ اس وقت ایسا لگتا ہے کہ ان سے بڑا دیوانہ اور غلام کوئی نہیں۔ غلامی کو پہچانا ہی نہیں۔ محمد مصطفیٰ کی غلامی کو پہچانو۔ غلامی یہ نہیں ہے کہ صاحب شور مچاؤ، دوسروں کو تکلیف دو۔ مصطفیٰ تو راستے سے کنکر اور کانٹے ہٹاتے تھے، جو بچھاتے تھے ان کے لیے کاٹے، ان کے لیے پھول برساتے تھے۔ اور ہم غلامی کا دعویٰ کرتے ہیں صاحب کہ ہم غلام ہیں۔ غلامی کو پہچانا تو غلامی کیا ہے؟ غلامی یہ ہے کہ آقا کے ایک ایک حکم پہ مرد کو اگر آقا کہہ دے قربان ہو جائے تو قربان ہو۔ جان و دل ہوش و خرد سب تو مدینے پہنچو۔ جب تک یہ جذبہ پیدا نہ ہو جائے، جان دل ہوش خرد مال دولت، جب تک یہ جذبہ پیدا نہ ہو جائے تو محمد کے نام پر سب قربان ہو جائے۔ اس وقت تک آپ نے غلامی کے حدود میں قدم ہی نہیں رکھا ہے، اور آپ کہیں کہ ہم غلام، پتی پتی پھول پھول یا رسول یا رسول۔ بچہ بچہ ہے قربان، میرے نبی کی ہے یہ شان، بچہ بچہ ہے قربان۔ ارے تم اپنا وقت قربان نہیں کر پائے، تم 8ویں دن 20 روپے 50 روپے قربان نہیں کر پائے، تم اپنا سر جھکا نہیں پائے۔ جس کا سر اللہ کی بارگاہ میں محمد مصطفیٰ کی محبت میں جھک نہیں سکتا، وہ سر اللہ کی راہ میں تک بھی نہیں سکتا، وہ جھوٹا ہے، جھوٹا دعویٰ کرتا ہے۔ جو اپنا وقت نہیں دے سکتا، جو سر جھکا نہیں سکتا، اس سے امید کی جائے یہ سر کٹا لے گا۔ اللہ کے نام کیوں ایسے جھوٹے دعوے؟ دعووں پر دلیل ہونا چاہیے۔ غلامی سیکھنا ہے تو محمد مصطفیٰ کے صحابہ سے سیکھو۔ اگر اولاد پڑھنے آ جاتی ہے تو کہتے بیٹا باپ سمجھ کے تو نے چھوڑ دیا، بیٹا سمجھ کے قسم خدا کی تجھے کبھی نہیں چھوڑتا۔ تو نے تو بات سمجھ کر کے تلوار کو روک لیا، لیکن میں قسم خدا کو کہتا ہوں محمد مصطفیٰ کی غلامی میں جب سے آئے ہیں تجھے بیٹا سمجھ کے چھوڑتا کبھی نہیں۔ تو غلامی ان سے سیکھو۔ غلامی یہ تھی کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اگر کھلانے کا حکم دیتے ہیں تو صاحب اپنا سب کچھ سادہ قربان کر کے محمد مصطفیٰ کی بارگاہ میں رکھ دیتے، کہتے یا رسول اللہ یہ کھلاؤ۔ جن کے پاس سواریوں کا انتظام نہیں، آج ہم مرغ مسلم کھوج رہے ہیں، پڑوسی سال روٹی کو ترس رہے ہیں، وہ کون سا مرغ مسلم ہے میاں کہ تم کھوج رہے اور تمہارا پڑوسی؟ محمد مصطفیٰ فرماتے ہیں اپنے سالن میں شوربے بنا لیا کر، تیرے پڑوسی کو ضرورت ہو۔ کبھی جا کر کے پڑوسی کے گھر یہ جائزہ نہ لو کہ کیا بنا ہے، صرف اس نیت سے لو تو کیا بنایا پتہ نہیں، بنا ہے یا نہیں۔ اگر نہ بنا ہو تو ہو جانے کی کوشش کرو۔ یہ جائزہ نہیں لینا کہ کیا بنا رکھا ہے، یہ جائزہ لینا ہے کہ بنا ہے یا نہیں بنا۔ اور ہم کھا رہے ہیں تو ہم اس میں ان کا بھی نہیں کھا رہے۔ دینے کی بھی جہاں بات آتی ہے کسانوں کو دینے کی جہاں بات آتی ہے، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون۔ قرآن کہتا ہے جب تمہارا ہرگز بھلائی نہیں پاؤ گے جب تک وہ مال رب کی بارگاہ میں خرچ نہیں کرو گے جسے تم محبوب رکھو۔ جب دینے کی باری آتی، چلڑ کہیں نہ چلے تو وہ مسجد میں چلے، پھٹے موٹے کہیں نہ چلے تو مولوی کے پیٹ پہ چلیں گے۔ جب دینے کی باری آتی ہے، فصل میں جب اشراک دینے کی باری آتی ہے تو بڑھیا بڑھیا گیہوں کوٹھے میں بھری ہو جائے، اور جو گھٹیا مر چکا ہے اسے لا کر کے چاہے کیا صدقہ و خیرات سے دے دیا جائے۔
نماز پڑھنے سے ایک شیطان روکتا ہے، لیکن جب رب کے نام پر دینے پر آتا ہے بندہ تو 70 شیطان روکتے ہیں، 70 شیطان اس کے پیچھے لگ جاتے. روک کسے؟ کیونکہ یہ صفت سخا ایسی صفت ہے جو بندے کی 1000 برائیوں کو چھپا لیتی ہے اور اللہ کے قریب کر لیتی ہے. صفت سخاوت کی صفت بندے کی ایسی صفت ہے جو 1000 برائیوں کو بندے کی چھپا لیتی ہے اور اللہ کے قریب کر لیتی ہے. تو غلامی کا ثبوت پہ ہم غلام ہیں، ہم غلام. تمہاری غلامی سے اگر تمہارے حرکات و سکنات سے، تمہارے اعمال سے اگر کسی کو تکلیف پہنچ رہی تو تم غلامی نہیں کر رہے ہو، تم محمد مصطفیٰ کو تکلیف پہنچا رہے ہو. اپنے اخلاق و کردار سے، اپنے اعمال سے، اپنے نعرے تکبیر سے بیان کا اقبال نے کہا تھا جو حق سے کرے دور وہ تعلیم لی جتنا. جو اللہ سے دور کر دے ایسی تعلیم جو تمہیں رب سے دور لے جائے، ایسی تعلیم کتنا ہے، آزمائش ہے. جو حق سے کرے دور وہ تعلیم بھی کتنا، املاک بھی، اولاد بھی، جاگیر بھی کتنا. تمہارا ملک تمہیں رب سے دور کر دے وہ بھی تمہارے لیے کتنا ہے. تمہاری جاگیر تمہیں رب سے دور کر دے وہ بھی تمہارے لیے کتنا ہے. تمہاری اولاد اگر تم کو اللہ کے ذکر سے دور کر دے، یہ میں نہیں کہتا ہوں، قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تلھکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ فمن یفعل ذلک فاولئک هم الخاسرون. اے ایمان والو، تمہارا مال، تمہاری اولاد تم کو اللہ کے ذکر سے دور نہ کر دے. اگر دور ہو گئے اولاد کی وجہ سے یا مال کی وجہ سے دور ہو گئے اور ذکر نہ کر سکے، فمن یفعل ذلک، جو ایسا کر گزرے، فاولئک هم الخاسرون، وہی گھاٹا پائیں گے. دنیا میں بھی گھاٹا پائیں گے، آخرت میں بھی گھاٹا پائیں گے. فاولئک هم الخاسرون. املاک بھی، اولاد بھی، جاگیر بھی کتنا، اور ناحق کے لیے اٹھے وہ شمشیر بھی کتنا. شمشیر تو سمجھ رہے ہیں، تلوار کو کہتے ہیں. ناحق کے لیے اٹھے وہ شمشیر بھی کتنا. شمشیر ہی کیا، نعرے تکبیر بھی کتنا. اگر تمہاری نعرے تکبیر پڑوسی کو تکلیف دینے کے لیے اٹھ رہی ہے، اگر کسی کو ستانے کے لیے اٹھ رہی ہے، تو وہ نعرے تکبیر تمہارے لیے کتنا. نعرے تکبیر بھی وہ کتنا ہے. اگر آپ کو اپنی تکبیر سے کسی کو تکلیف دینا چاہتے ہیں، کسی کو ستانا چاہتے ہیں، تو سمجھ لیجیے کہ وہ تکبیر بھی تمہارے لیے کتنا ہے، آزمائش ہے. اس کا ثواب نہیں، وہ بوالے جان بنتی نظر آئے گی جس کو تم نے جو ہے کہ حق کا نام تم نے ناحق کے لیے استعمال کیا، تم نے کسی کو ستانے کے لیے استعمال کیا ہے. حق یہ نہیں کہتا کہ ستا تو کسی کو بے بلا بجائے، کسی کو چھیڑو مت. حرم میں کیا تھا؟ حرم میں اب مصطفیٰ کریم نے حکم یہی دیا کہ جب تم کسی پر تلوار اٹھانا مت، اور جب تلوار اٹھائی جائے تو پھر تلوار کو روکنے کا حکم تمہارے لیے. روکو. روکنے میں پھر کیا ہوگا؟ پھر تلوار چلے گی، پھر ہاتھ اٹھے گا. تو پہلے تو کسی کو ستاؤ مت، اور جب تمہیں ستائے تو اس کا جواب دینے کے لیے ہمیشہ تیار ہو. زندگی موت رب کے ہاتھ دستے قدرت میں ہے. جب تک رب نہ چاہے کوئی مار نہیں سکتا، اور جب تک رب جلائے گا تب بھی کوئی نہیں مار سکتا، اور جب رب مارے گا تو کوئی بچا نہیں پائے گا. وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُشَيَّدَةٍ. تو غلامی کے دعوے کر رہے ہیں کہ صاحب ہم غلام. جہاں نماز کی بات یا نماز کی بات آئے تو کم نکلتا نظر آئے. روزہ رکھنے کو کہہ دو، میرے گھر میں کھانے کو نہیں، میں روزہ رکھتا. معاذ اللہ رب العالمین. گٹکا چباتے، پان پویا چباتے دن میں گھوم رہے ہو، یہ بھی امتحان ہے. اور افسوس تو یہ ہے کہ 35 رکعت نماز اگر عشاء میں سامنا ہوتی ہے تو گھٹنوں میں درد ہونے لگتا ہے. گھر مکان بنتا ہے، 2 مہینے تک گھر میں مزدوری کرتا، تب گھٹنوں میں درد نہیں ہوتا. اپنے معاملات یوں ہی سمجھ لے کہ جس طرح سے وہ اپنے گھر میں مزدوری کر رہا ہے، سال میں 1 مہینے رب کی مزدوری کر رہا ہے، یہی سمجھ. تب نہ کلفت ہوتی ہے، نہ تکلیف ہوتی ہے، نہ پریشانی ہوتی ہے. تراویح کی نماز پڑھنے میں اتنی تکلیف ہے کہ گھٹنوں میں درد ہونے لگتا ہے. کیا کرے، اب کھڑا نہیں ہوا جاتا، پنڈلیاں بھر جاتی ہیں. یہ اس دن کو بھی یاد رکھو جس دن 50,000 سال کھڑا دیا جائے گا، اس دن پنڈلیاں کیا ہو جائیں گی. کہو میاں مولوی صاحب خیالی باتیں کرتے رہو. غلامی کا ثبوت دینا ہے، اور غلامی اگر سیکھنا ہے تو محمد مصطفیٰ کے صحابہ سے. والذین مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ
कमसल हब्बतिन अनबतत सबा सनाबिला। मोहम्मद मुस्तफा जब ग़ज़वा तबूक के मौके पर ऐलान करते हैं तो ऐलान करते हैं लोगों, अल्लाह की राह में सदका करो, अल्लाह की राह में अता करो, मुजाहिदीन के लिए इंतजाम करो। ये आयत करीमा रिवायत कहती कि आयत करीमा हजरत अब्दुल रहमान के बारे में नाज़िल हुई। आपके पास 8,000 दिरहम थे। कितने थे? 8,000 दिरहम थे। 4,000 दिरहम लाते हैं, अल्लाह के नबी की बारगाह में पेश कर देते, या रसूल अल्लाह, ये जो है कि अल्लाह की राह में, ये अल्लाह की राह में मैं देता हूं। गुलामी सीखना है इनसे सीखो। गुलामी ये है कि अपने महबूब के हर बात पर कुर्बान होने के लिए जब तक जज्बा तुम्हारे अंदर पैदा ना हो जाए, गुलामी की हवा भी नहीं लगी है। और ना कहो कि हम गुलाम हैं। गुलाम तो वो है कि जो अपने महबूब के हर कलाम पर लब्बैक कहते हुए जानो माल कुर्बान करने के लिए तैयार। हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आते हैं, अर्ज़ करते हैं, या रसूल अल्लाह, जिनके पास सवारियों का इंतजाम नहीं है, सबके लिए सवारियों का इंतजाम मैं करता हूं। और मोहम्मद मुस्तफा ने फरमाया था कि जितना फायदा मुझे उस्मान की दौलत से इस्लाम को उस्मान की दौलत से पहुंचा, इतना फायदा किसी की भी दौलत से नहीं पहुंचा। तो हमारी दौलत से हमारे दीन को, हमारे मजहब को फायदा पहुंच जाए तो अल्लाह रब्बुल इज्जत उसका बदला देता है। तू यहाँ घर बना, वो तेरे लिए वहां घर बनाता है। तू मिट्टी और कंकड़ का बना, वो सोने और चांदी का बनाता रहता है। हजरत उस्मान गनी आते हैं, अर्ज करते, या रसूल अल्लाह, जिनके पास सवारी नहीं, तकरीबन 800 घोड़ों का याद कमो बेश बाहर मेरे जहन से उतर रहा है। तकरीबन 800 घोड़ों का इंतजाम जो है, क्या है वो? हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने मुजाहिदीन के लिए। तो ये आयत करीमा ये फरमाते हैं कि ये उन्हीं के बारे में नाज़िल हुई। मसलुल लज़ीना युनफ़िक़ूना अम्वालहुम कमसली हब्बतिन अनबतत सबा सनाबिला। उन लोगों की मिसाल जो अल्लाह की राह में खर्च करते हैं, किसकी तरह? वो दाने की तरह है जो 7 बालियां उगाता है। अम्बतत सबा सनाबिला, 7 बालियां उगाता है, 7 बालियां उगाता है। मसलुल लज़ीना युनफ़िक़ूना अम्वालहुम फी सबीलिल्लाह कमसली हब्बतिन अनबतत सबा सनाबिला फी कुल्ली सुंबलतिन मिअतु हब्बा। हर बाली में 100 दाने होते हैं। 7 बालियों में कितने हो गए? 700 हो गए। एक दाना 700 दाने देता है। बड़े खुश थे लोग, फसल बहुत अच्छी है, इतने रुपए की आमदनी हो जाएगी, इतना खेत में गल्ला निकल आएगा। मियां रब चाहेगा फसल चाहे कितनी भी अच्छी हो, रब चाहेगा तभी दाना मिलेगा। और वो अगर नहीं चाहेगा तो सारे दाने मिट्टी में मिलते नजर आएंगे, सारे दाने मिट्टी में मिलते नजर आएंगे। और वो देगा तो थोड़े में इतना अता कर देगा, इतना अता कर देगा कि साल भर खाएगा और कमी नहीं आएगी, साल भर खाएगा कमी नहीं आएगी। वो तो अल्लाह रब्बुल इज्जत है। मोहम्मद मुस्तफा को वो कुदरत दी है कि सरकार पढ़ करके जो है क्या है, जज़ाकल्लाहु ताला, सरकार पढ़ करके खजूर की थैली में अगर फूंक देते हैं, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जम कर देते हैं तो सालों साल खजूर की थैली से खजूर निकाल करके खाए जाते हैं, लेकिन खत्म नहीं हो। ये मोहम्मद मुस्तफा की शान है। आप मस्जिदे में अपना हाथ डाल देते हैं, लुआबे दहन डाल देते हैं, 300 लोग 1500 लोग उस मस्जिदे से पानी पी जाते हैं, लेकिन उसमें पानी की कमी नहीं आती। ये मोहम्मद मुस्तफा के इख्तियारात है। और फरमाते हजरत मौला अली, जब सरकार ने ऐलान किया, जब सरकार ने ऐलान किया अल्लाह की राह में खर्च करो ऐ लोगों, तो हजरत मौला अली के पास सिर्फ 4 दिरहम थे उस वक्त। कितने थे? 4 दिरहम थे। एक दिन में खर्च करते हैं, एक रात में खर्च करते हैं, एक लोगों को दिखा करके खर्च करते हैं और एक सुना करके खर्च करते हैं। तो रिवायत कहती है यहाँ आयत करीमा, क्योंकि अली के पास सारी पूंजी 4 दिरहम थी, वो भी अल्लाह की राह में ला करके रसूल पाक के नाम पर अल्लाह ये सदके में देकर लेकर आते हैं। तो आयत नाज़िल होती है, इन लोगों को मिसाल अल्लाह ने 1,700 गुना अता करवाता है जो अल्लाह की राह में खर्च करते हैं। दुरूद पाक अला सय्यदना मौलाना मुहम्मद मुबारक वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलैहि या रसूल अल्लाह। और जब सदका देने वाला सदका देता है तो सदका क्या करता है? मोहम्मद मुस्तफा हम सब के आका, दो जहां के दाता रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जब सदका देने वाला सदका
نکل جاتا ہے تو صدقہ کہتا ہے میں چھوٹا تھا تو نے مجھے بڑا کر دیا، میں چھوٹا تھا تو نے مجھے بڑا کر دیا، اور کہتا ہے ابھی تک تو میری حفاظت کر رہا تھا۔ مال و دولت آپ کے پاس ہے تب تک آپ اس کی حفاظت کر رہے ہیں، اب صدقہ کہتا ہے ابھی تک تو میری حفاظت کر رہا تھا، آج سے میں تیری حفاظت کر رہا ہوں، آج سے میں تیری حفاظت کر رہا ہوں۔ اور کہتا ہے میں تیرا دشمن تھا، کیونکہ مال جو ہے کیا ہے وہ کیا ہوتا ہے، دشمن ہوتا ہے۔ آپ کھلے عام لے کے نکلو، اعلان کرو میں 10 لاکھ روپئے لے کر کے جو ہے کیا یہاں سے بریلی کے لیے نکل، تو لٹیرے کہیں نہ کہیں جو ہے کیا وہ لوٹنے کے لیے اپنی طاقت میں اور آئے دن ایسے حادثات ہوتے رہتے ہیں، آپ حضرات دیکھتے، کہتا ہے میں تیرا دشمن تھا لیکن تو نے مجھے دوست بنا لیا، تو نے مجھے رب کی راہ میں دے کر کے دوست بنا لیا، میں پانی تھا، میں ختم ہونے والے تھا، پانی تھا، تو نے مجھے باقی بنا لیا، تو نے مجھے باقی بنا لیا، میں کثیر تھا، میں کثیر تھا، تو نے مجھے کثیر بنا دیا ہے۔ تو جب بندے کے ہاتھ سے صدقہ نکل جاتا ہے تو وہ اس کا محافظ بن جاتا ہے۔ اس کی ایک مثال تاریخ میں بنی اسرائیل میں ایک عورت اپنے گھر میں کھانا کھانے کے لیے بیٹھی، روٹی کا ایک ہی نوالا تھا، منہ میں ہی رکھ رہی تھی کہ کسی مانگنے والے نے مانگ دیا، اللہ کے نام پہ عطا کر دے، اللہ کے نام پر عطا کر دے، تو اس نے اپنے منہ سے نوالا نکال کر کے اس اللہ کے نام پر مانگنے والے کو، اللہ کے نام پر مانگنے والے کو جب عطا کیا، عطا کر دیا اور لینے والا لے کر کے چلا گیا۔ اس کے بعد وہ عورت جنگل جاتی ہے، اور جنگل جانے کے بعد اس کا ساتھ میں ایک چھوٹا سا بچہ بھی تھا۔ جنگل اس لیے گئی کہ لکڑیاں اکٹھی کی جائیں اور انہیں کاٹا جائے، بیچا جائے، اس کے بعد اپنا خرچ چلایا جائے۔ چنانچہ وہ اپنے بچے کو دیکھا کر کے لکڑیاں اکٹھی کرنے لگی تو یکایک ایک بھیڑیا آتا ہے، اس کے بچے کو اٹھا لے جاتا ہے، بھیڑیا اٹھا لے جاتا ہے، بھیڑیا اٹھا کر کے لے جاتا ہے، اور جب وہ عورت دیکھتی ہے کہ بھیڑیا جب وہ چیختی ہے اے اللہ میرے بچے کی حفاظت فرما، تو اللہ اسی لقمے کے صدقے حضرت جبریل کو سدرۃ المنتہا سے بھیج دیتا ہے، اے جبریل جا اس کے بچے کو بھیڑیا ذرا بھی نقصان نہ پہنچانے پائے، میرا رب اس لقمے کے صدقے اس کے بچے کی حفاظت فرماتا نظر آتا ہے۔ اس لقمے کے صدقے حضرت سلیمان علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک چیل آتی ہے اور شکایت کرتی ہے شکاری کی میرے انڈے توڑ دیتا ہے، میرے انڈے اٹھا لے جاتا ہے یہ۔ حضرت سلیمان علیہ السلام 2 جنوں کو بلاتے ہیں اور بلانے کے بعد فرماتے ہیں اے جنوں جاؤ، اگر پہلے تو شکاری کو بلایا، کئی مرتبہ بلا کر کے منع کیا اور کہا کہ فرمایا کہ اے اس کے انڈے اب نہ توڑنا، چنانچہ کئی مرتبہ منع کرنے کے بعد وہ نہیں مانا، پھر انڈے توڑ دیے، اٹھا لے گیا، گھونسلہ گرا دیا، جب گھونسلہ گرا دیا پھر آ کر کے شکایت کرتی ہے تو آپ کو جنوں کو بلاتے ہیں، جنوں کو بلانے کے بعد حکم دیتے ہیں کہ جاؤ اگلی مرتبہ اگر یہ چیل کے گھونسلے کو توڑنے کے لیے کرے تو تم اسے پیڑ پر سے پھینک دینا۔ چنانچہ جب اگلی مرتبہ وہ شکاری اس کے انڈے توڑنے کے لیے پہنچتا ہے، وہ دونوں دن پہنچتے ہیں لیکن چڑھنے سے پہلے ایک لقمہ روٹی کا صدقہ کر کے چڑھتا ہے۔ تو جن جب جاتے ہیں تو وہی صدقہ آتا ہے، دونوں جنوں کو پکڑ لیتا ہے، ایک کو اٹھا کر کے مشرق میں پھینک دیتا ہے، ایک کو اٹھا کر کے مغرب میں پھینک دیتا ہے۔ وہ چیل پھر آتی کہتی حضور آپ نے منع کیا تو نہیں مانا، میرے انڈے پھر توڑ دیے۔ آپ نے دونوں جنوں کو بلایا اور بلانے کے بعد پوچھا کیوں میں نے تمہیں حکم نہ دیا تھا اسے پیڑ سے پھینک دینا؟ عرض کرنے لگتے حضور ہم گئے تھے اسے پھینک دیتے لیکن اس سے پہلے وہ صدقہ کر کے جو ہے کیا پیڑ پر چڑھا ہے۔ ہم لوگ جب گئے تو اس صدقے نے وہ صدقہ آڑے آتا ہم نے سے ایک کو اٹھا کر کے مشرق میں پھینک دیا ہے، ایک کو اٹھا کر کے مغرب میں پھینک دیا ہے۔ تو یہ صدقہ کی بات ہے کہ جب بندہ جب تک اپنے پاس ہے تب تک تم اس کی حفاظت کرتے ہو، اور جب صدقہ تمہارے ہاتھ سے نکل جاتا ہے تو پھر وہ تمہاری حفاظت کرتا ہے۔ درود پاک پڑھی اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد طب القلوب و دوائها وعافیت الابدان و شفائها و نور الابصار و ضیائها وعلی آلہ و اصحابہ